یوم ولادت ہو یا یوم وصال ہو، آپ ان کی تاریخوں میں، ان یوم ولادت، یوم شہادت میں ہم فتح خوانی کرتے ہیں، ان کے نام سے کچھ کھانا پکاتے ہیں جو بھی ہمیں میسر ہوتا ہے، اور اس کے بعد فاتحہ کر کے ان کے نام سے لوگوں کو تسکین کرتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے، دوسرے لوگ جو اس سے وابستہ نہیں ہیں وہ نہیں جانتے، لیکن جو ہم محبت رکھتے ہیں، اپنی محبت کا ثبوت اسی طرح دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، جب اپنی بہنوں سے یہی چاہوں کہ پہلی غلطی کیا کرتی ہیں وہ، پہلی غلطی یہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں 14 تاریخ میں یا 15 تاریخ میں یا 27 یا 29 تاریخ میں ہمیں یا 22 تاریخ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ لگانی چاہیے۔ نہیں، دیکھیے، چاند نظر آنے سے ہی لے کر کے ہم پورا مہینہ کسی بھی روز ہم فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، لیکن جو علماء اکرام کا قیاس ہے، جو فقہ مسائل کا قیاس ہے، ان کی پیدائش کا دن، ان کے وصال کا، یوم وصال کا دن جو کہا گیا ہے تو وہ 15 رجب کا ہے، تو اس دن بھی آپ لگا سکتی، ورنہ کسی بھی دن۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدت ہے کہ جب 11ویں شریف آتی ہے تو تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اور عقیدت مند ہیں، محبت والے ہیں، تو حضرت پیرانی پیر روشن ضمیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو ہم حضرت امام جعفر صادق سے بھی محبت عقیدت رکھتے ہیں تو ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو ہم پہلی غلطی کیا کرتے ہیں، جیسے کہ میری بہنیں کہتی ہیں کہ نہیں، ہمیں ہر سال کے کنڈوں کی نیاز ہم نے 1 کلو کی ہے تو ہمیں اب کے 1.25 کلو کی کرنی ہے، اگر ہم نے 2 کلو کی ہے تو 2.5 کلو کرنی۔ ایسا نہیں ہے میری پیاری عزیزیں، یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ہر سال فاتحہ خوانی کھانا بڑھانا ہے، نہیں، کیونکہ اتنا کریں جتنا ہمارا قبضہ ہے۔ ہمارا قبضہ اگر پانی کا ہے تو ہم پانی پہ ہی فاتحہ خوانی کر کے ان کے نام سے اور پانی پہ ہی ایصال ثواب کر دیں۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی اچھا کھانے بنانے ہیں، جیسے ہمیں گوشت روٹی بنانی ہے، سرنی وغیرہ، پوڑی وغیرہ، کھیر وغیرہ بنانی ہے، تو ہمیں اتنی چیزیں اکٹھی کرنی چاہیے، بالکل کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہو کہ ہمارا قبضہ تو ہے 1 کلو کا اور ہم 2 کلو کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے قرضہ تو لینا پڑے گا، کسی سے ادھار پانی کرنا پڑے۔ ہم اپنے شوہر کو، اپنے بھائیوں کو فورس کریں کہ نہیں، اتنی کی فاتحہ ہوں گی، پہلے ہم نے اتنی کری، اب اتنی کریں گے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہ کریں۔ ایسا کہیں بھی کوئی کتاب میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، صرف اتنا ضرور سمجھے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ فاتحہ کے لیے جو عقیدت مند ہے صرف پانی رکھ کر اور اس پہ ہی فاتحہ خوانی کر دے تو یہ بھی ایصال ثواب آپ کے لیے ہو جائے گا۔ تو پیاری ہے، جو پہلی ڈاؤٹ یہ۔ دوسرا، میری بہنیں یہ اور سمجھ لے کہتی ہیں کہ جہاں پر ہم نے کنڈوں کی فاتحہ خوانی کی ہے، جہاں پر ہم پہ نیاز لگائی ہے، جہاں پر ہم نے نیاز لگائی ہے، وہیں پر ہمیں نیاز بیٹھ کر بانٹنی ہے، اور اس سے علاوہ ہم نیاز کنڈوں کی نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے، آپ کہیں بھی لگائیں، تخت پہ بیٹھ کر، زمین پہ بیٹھ کر ایصال ثواب کرنا ہے، کسی بھی طرح فاتحہ کر دیں، آپ وہیں بیٹھ کر کر لیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کنڈے جہاں پر کریں، جہاں پوڑیاں نکالی ہیں تو وہیں کریں گی، بالکل نہیں۔ اب ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ میری بہنیں کہتی ہیں کہ کورے برتن ہو، کنڈا کچا ہو، کورا ہو، برتن کورے ہونے چاہیے، نہیں، بالکل غلط ہے یہ مسئلہ۔ بالکل آپ یہ سمجھ لیں، آپ کے گھر جو برتن پاک صاف ہیں، آپ ان میں ہی پوڑیاں کر لیں، ان میں ہی کھیر کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کنڈے خریدیں۔ ہاں، بالکل بہتر ہے کہ آپ خرید سکتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر آپ نے پاک کنڈے نہ خریدے تو آپ کی فاتحہ نہیں ہوں گی۔ نہیں، آپ اسٹیل کے برتن لے لیں، جیسے چاہیں ایسے لے لیں، آپ یہ کچھ نہیں ہے آپ کے، بالکل آپ پاک ہی لیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو عورت ناپاک ہے وہ کنڈوں کے قریب نہیں آگی، وہ فاتحہ خوانی کے قریب نہیں آگی، نہیں، بالکل غلط ہے۔ جو عورت ناپاک ہے، پیریڈ ہے، یعنی پیریڈ کے حیض کے ایام ہے، اب اس وقت میں کوئی عورت اور نہیں ہے تو وہ کھانا پکا بھی سکتی ہے، پوڑی بھی پکا سکتی ہے، فاتحہ خوانی کا کھانا بھی تیار کر سکتی ہے۔ ہاں، وہ قرآن پاک پڑھ کر کے اس پہ فاتحہ نہیں دے سکتی، کیونکہ فاتحہ خوانی جب ہوتی ہے فاتحہ ہمارے ہاں، تو ہم قرآن پاک کی چند صورتیں، چند آیتیں پڑھتے ہیں، پھر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ناپاک عورت پڑھے، نہیں، قرآن پاک پڑھنا منع ہے ناپاک کی حالت میں۔ ہاں، اگر پاک ہے تو بہتر ہے کہ آپ کھانا بھی پاک ہو کر بنائیں، نہا لیں بہترین طریقے سے، خوشبو وغیرہ اور خوشبو کا استعمال کر لیں، کنڈوں پہ آپ اپنے کپڑوں پر بھی خوشبو لگا لیں تو بہتر بات ہے۔ ایک بات اور کلیئر کریں کہ کہتی ہے کہ 1 مہینے تک کنڈے نہیں کھلیں گے، اس میں چاندی کی چیزیں وغیرہ ڈال دیتی ہیں، انگوٹھے وغیرہ ڈال دیتی ہیں، ایسا نہیں ہے، چاندی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو فاتحہ خوانی کی، کنڈوں کی نیاز کی ہے، تو یا تو آپ اسی وقت بھی تسکین کر دیں، تمام وہ تبرک بانٹ دیں تو آپ کو اور اعلیٰ ثواب ہے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم نے تھوڑی سی تبرک بانٹا اور باقی اٹھا کر رکھ دیا
کہ 1 महीने तक ये कुंडे नहीं खुलेंगे, कहीं भी कुछ नहीं है किताबों में ऐसा कि आपको वो फातह ख़्वानी का खाना या वही पूड़ियाँ वगैरह 1 महीने तक रख के खानी है, नहीं। होना तो ये चाहिए कि जितना भी आपने खाना बनाया उनके नाम पर, वो तमाम यार हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हो, अहबाब हों, मोहल्ले वाले बच्चे हों, बूढ़े हों, सबको बाँट देना चाहिए। तो और आला सवाब है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को ये 2 अमल बहुत पसंद है, प्यासे को पानी पिलाना और भूखों को खाना खिलाना। तो खाना खिलाना, भूखा हो, प्यासा हो, कोई जात बिरादरी नहीं, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी को भी हम खाना खिला सकते हैं और फातह ख़्वानी का खाना बाँट भी सकते हैं। तो प्यारी है जो ये चंद बातें मैंने आपको बताई कि इस पे आपको बहुत ज़्यादा फ़िक्र करनी है, गौर करनी है। अब आइएगा फातह ख़्वानी का तरीका भी समझ लें कि किस तरह फातह ख़्वानी करनी चाहिए। देखें, आपने जब फातह ख़्वानी करें तो इस बात का ख़्याल रखें कि जब फातह दें तो औरतों की ज़रूर नहीं, फातह ख़्वानी औरतें नहीं दे सकती। मेरी प्यारी अज़ीज़ें, बिल्कुल दे सकती हैं। आप कुरान पाक की चंद आयतें, चंद सूरतें पढ़ी लिखी हैं तो बिल्कुल अपने आप ही दे सकती हैं, किसी भी बाहर के मर्द को बुलाने की ज़रूरत नहीं, किसी इमाम मौलाना को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जी बहनें फातह ख़्वानी का तबर्रुक लेकर बैठी रहती हैं कि कोई इमाम आगा, वो फातह देगा। हालाँकि वो इतना जानती हैं, अगर कुछ भी याद नहीं है आपको तो सिर्फ़ आपको अलहम्दु शरीफ तो आती है, आपको सिर्फ़ सूरह इखलास तो आती है, आप यही पढ़ लें। एक बार आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद इब्राहीमी, एक बार अलहम्दु शरीफ पढ़ लें और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें। और यानी कि इन तीनों को सूरह फातह और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ करके और इसका इसाले सवाब अल्लाह की बारगाह में भेजें। तमाम अंबिया इकराम की बारगाह में भेजें, तमाम उलमा इकराम की जितनी भी दुनिया से बुजुर्गान दीन चले उनके लिए भेजें और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक बिलखुसूस उसके लिए जिसके नाम से वो फातह हो रही हूँ। इस तरह फातह ख़्वानी करें इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है आप जो बाहर के मर्द को बुलाकर फातह ख़्वानी करती हैं ना, उससे आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। आप खुद कर सकती हैं। और अगर मेरी बहनें अच्छी पढ़ी लिखी हैं, चारों कुलों से चाहती हैं, तो वो एक बार एक बार दुरूद इब्राहीमी पढ़ें और उसके बाद चारों कुल पढ़ें। कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ें एक बार, 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, चारों कुल पढ़ने के बाद फिर आप सूरह बकरा का 1 रुकू पढ़ें, फिर आप जो दुरूद ताज याद है, दुरूद ताज पढ़ लें, फिर आयत करीमा पढ़ लें। इस तरह जो भी आपको याद है आयतें वो पढ़ सकती हैं, उसका इसाल सवाब करके अल्लाह की बारगाह में पेश करें। ये फातह हो गई, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी फातह कर सकती हैं। प्यारी जो उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी, तो अच्छे से आप अपने घर पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फातह ख़्वानी कराएँ। और याद रखें, ज़रूरी नहीं कि आप 22 तारीख में भरेंगी, नहीं, आप 15 में भी कर सकती हैं, 16 में भी, 20 में भी, आप 27 में भी, 29 में भी, किसी दिन भी, जब भी आपका मौका हो आप जब कर सकती हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो मुझे भी अपनी इन प्यारी-प्यारी दुआओं में याद रखें और इस क्लिप को आगे भी शेयर करें ताकि मेरी बहनें और भी इससे इल्म हासिल करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।